الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حدثنا بیان کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فاوا قسم ہے اللہ کی، الذی جو کہ لا نہیں ہے الہ معبود غیرہ اس کے سوا، انا بے شک احدکم کہ تم میں سے کوئی ایک، لا یعمل کہ تحقیق وہ عمل کرتا ہے، بعملین عمل کرنا، اہل الجنتی جنت والوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ ما یکون کہ ہو جاتا ہے، بینہ اس شخص کے درمیان، و بینہا اور جنت کے درمیان، الا مگر ذراع فاصلہ ایک بالشت کا، فیسبقو اور آگے بڑھ جاتی ہے، علیہ اس شخص پر کتاب فیعمل پس وہ عمل کرتا ہے، بعملی عمل کرنا، اہل النار دوزخ والوں کے، فیدخلوہا پس وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، وَإِنَّا اور بے شک احدکم تم میں سے کوئی ایک، لا یعمل عمل کرتا ہے، بعملی عمل کرنا، اہل النار دوزخ والوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ ما یکون بینہ کہ ہو جاتا ہے اس شخص کے درمیان، و بینہا اور دوزخ کے درمیان، الا مگر ذراع فاصلہ ایک بالشت کا، فیسبقو اور آگے بڑھ جاتی ہے، علیہ اس شخص پر کتاب فیعمل پس وہ عمل کرتا ہے، بعملی عمل کرنا، اہل الجنتی جنت والوں کے، فیدخلوہا پس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، فواللہ الذی لا الہ غیرہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنتی تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع یہاں تک کہ جنت اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب تو اس کی کتاب آگے بڑھ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار پس وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، فیدخلوہا پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب پھر اس کی کتاب آگے بڑھ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ اور وہ جنت والوں کے عمل کرنے لگتا ہے، فیدخلوہا اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع تقدیر ہے۔ قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا کے ہیں۔ اس سے مراد کائنات اور بنی نوع انسان کے احوال کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے لفظ قدرت بھی بنتا ہے جس کے معنی اختیار اور طاقت کے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم اٹھائی ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ بعض انسان بظاہر جنتیوں والے اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے، اور بعض لوگ بظاہر جہنمیوں والے اعمال سر انجام دیتے ہیں مگر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ نیت ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے جبکہ اس کے دل میں اس نیک عمل کی رغبت نہیں، تو اس کا یہ عمل ثواب کے بجائے وبال کا باعث ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترجمہ: جو ریاکاری کرے گا اللہ اسے اس کی ریاکاری کی سزا دے گا۔ ایک بدکار عورت کی بخشش ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر کر دی گئی کیونکہ اس کے دل میں مخلوق کی ہمدردی تھی، لہذا خلوص سے کیا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے
کہ انسان کو ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ آپ علیہ السلام اکثر یہ دعا فرماتے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پر میرے دل کو جما دے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے چونکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ چوک گیا اسے لاحق ہونے والا نہ تھا۔ تقدیر قطعاً ایسی چیز نہیں جس میں تبدیلی نہ ہو سکے، لہٰذا ہمیں تقدیر کی اقسام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تقدیر مبرم حقیقی۔ نمبر 2، تقدیر مبرم غیر حقیقی۔ نمبر 3، تقدیر معلق۔ اب ہم تقدیر کی پہلی قسم کی تشریح کرتے ہیں، تقدیر مبرم حقیقی۔ پہلی قسم تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اس لیے جب فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوند میں عرض کیا کہ اللہ، آپ ان پر عذاب نازل کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ چکا ہے، اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ تقدیر کی دوسری قسم تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے۔ دوسری قسم تقدیر مبرم غیر حقیقی جو عام حالات میں تو طے شدہ ہوتی ہے، مگر خاص حالات میں اکابر اولیاء و صالحین کی دعا سے اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اسی نسبت سے ارشاد ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، صرف دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ تقدیر کی تیسری قسم تقدیر معلق ہے۔ تیسری اور آخری قسم قضاء معلق کی ہے، جس تک اللہ تعالیٰ کے اکثر صالح اور نیک بندوں کی رسائی ہو سکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو، یا اولیاء کرام کی دعاؤں سے، والدین کی خدمت سے، یا صدقہ خیرات سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ، اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور اسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔